وہ ایک بالکل واضح ہے. روس نے اس کو کیلیبریٹ کیا ہے. طالبان کے ساتھ ان کے روابط ہیں وہ اب ریکارڈ کے اوپر آ چکے ہیں. ایران کے روابط ہیں وہ بھی ریکارڈ پہ آ چکے ہیں. چین جو ہے وہ ثالثی بھی اور سہولت کاری بھی کرتا رہا ہے، اور پاکستان کا جو اپروچ ہے وہ ہمارے سامنے ہے. گیون دس، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر ریجنل پاورز جو چار ہیں وہ اس بات پہ کسی بات پہ اتفاق رائے کر لیتی ہیں اور کابل کو بھی پل ان کرتی ہیں، ڈو یو تھنک دیٹ از دا وے فارورڈ؟ دیٹ از دی اونلی وے فارورڈ. دیکھیے، ہندوستان اور روس میں جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ روس سمجھتا ہے کہ اگر داعش کو کنٹرول کرنا ہے یا داعش کو ڈیفیٹ کرنا ہے، اور روس جو ہے وہ داعش سے زیادہ گھبراتا ہے کیونکہ 20% سے زیادہ اس کی اپنی پاپولیشن جو ہے وہ مسلمان ہے. انہوں نے دیکھا ہے کہ داغستان سے، تتارستان سے اور مسلم ریپبلکس جو ان کی ہیں وہاں سے لوگ سیریا پہنچے ہیں، عراق پہنچے ہیں، اور وہ داعش کی طرف سے لڑ رہے ہیں. اور ان کو یہ خدشہ ہے کہ یہ بلا، یہ انفیکشن جو ہے وہ پھر ان کی ریپبلکس میں پہنچے گی، اور اس کی وجہ سے داعش کو کہیں پہ بھی بڑھتا ہوا نظر نہ آنا چاہیے. یہ دیکھ رہے ہیں چونکہ ایک تو کابل میں آپ کے ٹریک 2 کے جو ہے نا آپ کی کانفرنسز ہیں چین کے ساتھ بھی اور پھر ٹرائی لیٹرل بھی، تو مجھے ذرا یہ بتائیں کہ سوچ اس وقت کیا ہے چین میں، اور جو آپ کا یہ ٹرائی لیٹرل ہے اس میں کوئی ایسی سجیسٹن سامنے آئی ہیں کہ جس سے اس وقت جو زمینی حالات ہیں ان سے نبرد آزما ہوا جا سکے، ان کو سلجھایا جا سکے؟ دیکھیں، چین میں ابھی دو قسم کے کام ہو رہے ہیں. ایک تو جو ٹریک 2 ہے ٹرائی لیٹرل وہ کروا رہے ہیں، اس میں افغان ہیں، چینی ہیں، پاکستانی ہیں، اور ایک پھر وہ سرکاری بھی ایک ٹریک 1 ٹرائی لیٹرل بھی کروا رہے ہیں، اس میں بھی تینوں ملک کے سرکاری افسران ہیں. تو چین کی یہ بڑی خواہش ہے، بڑی کوشش ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں امن قائم ہو جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہو جائیں. چین ہر قسم کی ضمانتیں یا سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہے، لیکن وہ افغانستان میں سرمایہ کاری تب کریں گے جب افغانستان میں امن قائم ہوگا. ایک جو اور ان کو دلچسپی ہے وہ یہ ہے کہ چین میں چین مخالف عناصر کو، یعنی افغانستان میں چین مخالف عناصر کو پناہ نہ ملے. ان کا جو ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے یا IMU ہے یا IS ہے، وہ کافی سمجھتے ہیں کہ ان کا راستہ روکنا چاہیے. افغانستان نے چین کے ساتھ تعاون بھی کیا ہے. ہمیں اطلاع یہ ہے کہ کم از کم 2 یا 3 چینی مسلمان جو افغانستان میں گرفتار ہوئے وہ افغانستان نے چین کے حوالے کر دیے ہیں، اور چین کو بڑا اس کے اوپر اطمینان ہے کہ افغان حکومت ان سے تعاون کر رہی ہے اور پاکستان بھی ان سے تعاون کر رہا ہے. تو دونوں ملک چین کے لیے بڑے اہم ہیں. پاکستان پرانا دوست ہے، CPEC کے حوالے سے بہت بڑی سرمایہ کاری ہو رہی ہے. افغانستان میں بھی چین کی خواہش ہے کہ وہ سرمایہ کاری کرے. تو ایک تو یہ ایک ان کا مقصد ہے. افغانستان کو بھی چین کی ضرورت ہے، سرمایہ کی ضرورت ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ چین پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال کر افغانستان میں امن قائم کروا سکتا ہے. ان کی یہ ایک سوچ ہے. پاکستان کی سوچ یہ ہوگی کہ چین کا کافی گڈ ول ہے افغانستان میں، تو وہ افغانستان کی حکومت کو سمجھائے گی اور پاکستان کے قریب لانے کی کوشش کرے گی. تو میرے خیال میں اس طرح کے لوگوں کی سوچ ہے کابل میں، بیجنگ میں اور اسلام آباد میں. لیکن ظاہر ہے، لیکن اس میں مجھے یہ بتائیں کہ چین اور روس جو ہیں وہ اور ایران بھی وہ ایک تخصیص کر رہے ہیں داعش اور طالبان کے درمیان. یعنی طالبان کے ساتھ ان کے روابط ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ طالبان کو کسی سیاسی طریقے سے جو ہے وہ ایک مفاہمت ہو سکتی ہے، جبکہ داعش کے حوالے سے ان کو بہت ایک کلیئر ان کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ داعش کے خلاف جو ہے وہ لڑنا ہے. لیکن کابل کی حکومت جو ہے، میرا جو اس وقت کم از کم تاثر جو ہے وہ یہ ہے کہ کابل کی حکومت یہ جو تخصیص ہے اس کو تسلیم نہیں کرتی. ہاں بالکل، کابل کی حکومت اس بات کو نہیں مانتی. انڈیا کی حکومت اس بات کو نہیں مانتی. انڈیا سمجھتی ہے کہ روس نے، چین نے، باقی لوگوں نے جو فیصلہ کر لیا ہے کہ
کہ اصل دشمن جو ہے وہ داعش ہے، طالبان نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ سوچ غلط ہے. ویسے بھی انڈیا جو ہے وہ طالبان کے ساتھ افغان حکومت کے مذاکرات کے حق میں نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان پاکستان کے دوست ہیں. تو یہ ان حالات میں ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا کوشش کرے گا کہ یہ مذاکرات نہ ہو سکیں. انڈیا کی کوشش ہوگی کہ طالبان اصل دشمن ٹھہریں. داعش جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی طاقت نہیں ہے، ان کا یہ خیال ہے. آپ دیکھیں کہ چین اور روس جو ہیں وہ طالبان کے ساتھ ان کے رابطے کئی سالوں سے ہیں. چین کے تو بڑے پرانے ہیں، لیکن طالبان بھی کوئی میرے خیال میں اناڑی نہیں ہیں. طالبان بھی اپنی اہمیت کو کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ظاہر ہے ان کو لیجیٹیمیسی مل رہی ہے، ان کو امداد بھی ملے گی، پاکستان کا ان کے اوپر دباؤ بھی کم ہوگا. اور چین اور روس اگر چاہیں گے تو بالآخر امریکہ کو راضی کر کے ان کے نام بھی UN سیکیورٹی کونسل کی بلیک لسٹ سے نکال لیں گے. تو طالبان کو بھی بڑے فائدے ہیں. حالانکہ طالبان کے اوپر تنقید ہوئی ہے کہ روس کے خلاف تو افغان عوام نے جہاد کیا تھا، اب طالبان جو ہے وہ ابھی روس کی دوستی کر رہے ہیں. یا یہ بھی طالبان کے اوپر طنز ہوتی ہے کہ وہ ایران کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، لیکن جنگ ہو رہی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ حکمت عملی جو ہے یہ بہت ہوشیاری کا ثبوت وہ دے رہے ہیں. اور جو آپ نے بات کی کہ وہ اناڑی نہیں ہے، میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. اینڈ آن دس نوٹ لیٹ می گو بیک ٹو شیخ صاحب. شیخ صاحب، جو مفاہمت کی بات ہو رہی ہے اب اس کے اندر اگر طالبان کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے کہ پاکستان کے ساتھ جو روابط کی بات ہوتی ہے، ظاہر ہے چین جو ہے اس کے ساتھ بھی، روس کے ساتھ بھی، ایران کے ساتھ بھی، اور طالبان جو ہیں دے ہیو فگرڈ آؤٹ کہ بھائی یہ تمام ممالک جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو بھی ایک قوت ہے وہ اگر ایک پولیٹیکل مین سٹریم میں چلی جائے. اب وہ کس وقت جائے گی؟ وہ ایک دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ از obviously a contentious point. اور اس کے اندر طالبان would like to optimize their gains. اچھا، ان کے جو گینز آپٹیمائز کرنے کا معاملہ ہے دیٹ از مطلب ان دا سینس کہ کابل کی حکومت کے وہ لاس ہوگا اسپیس کا، جو ان کا ریسپیکٹو گین ہوگا اسپیس کا. تو وہ جو نقطہ ہے کہ کس نقطے پہ میز پہ لایا جا سکتا ہے، وہ ایک بہت اہم چیز ہے. دیکھیے، اس کو آپ دوسرے پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ ابھی جو شکوک ہیں کہ افغان حکومت بھی مفاہمت نہیں چاہتی، امریکی بھی نہیں چاہتے. میں حکمت یار کی واپسی پولیٹیکل سین پہ باوجود اس کے کہ اس کے خلاف بہت احتجاج کیا گیا ہے، اس کو وار کرمنل کہا گیا ہے، اس کو وہ ٹیررسٹ لسٹ پہ ہے، اس کے باوجود اشرف غنی نے امریکنوں کے ساتھ، اقوام متحدہ کے ساتھ ایک قسم کا معاہدہ بنایا کہ اس کے لیے ہم اس کو لسٹ سے بھی اتاریں گے اور اس کو ہم کابل میں واپس دعوت دے کے لائیں گے اور اس کے ساتھ کچھ بات چیت کریں گے کہ یہ پولیٹیکل سین میں کیسے آ سکتا ہے اور پولیٹیکلی اپنے لیے جو بھی کرنا چاہے پولیٹیکلی کرے. میری نظر میں یہ ایک بہت اچھا قدم تھا. میرا حکمت یار کے سلسلے میں جو خیال ہے وہ اور چیز ہے، لیکن جو سیاسی اس کے پہلو ہیں وہ یہ ہیں کہ جتنا بھی پہلے دشمن تھا، اگر اس کو کسی قسم کے انڈیوسمنٹ دینے سے اس کی دشمنی کم ہو سکتی ہے یا کسی قسم کی ریکنسیلیشن ہونی چاہیے. ہم اس کے وار کرائمز بھول جائیں گے، میسیکرز بھول جائیں گے اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. اب طالبان کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ اسی قسم کی چیز کرنی پڑے گی اور اس میں یہ جو ریجنل پاز ہیں، آپ ابھی مجھے جو رحیم اللہ صاحب نے بات کی وہ بالکل صحیح ہے کہ ہندوستان کے لیے یہ ایک زہریلا نسخہ ہے، کیونکہ ان کا تو کہنا یہ ہے کہ اگر طالبان کی مفاہمت ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی جتنی بھی ان کی پولیٹیکل انفلوئنس بڑھے گی افغانستان میں تو اتنی ہی کم انکلینیشن ہوگی انڈیا کی طرف جانے کی، اور وہ یہ نہیں چاہتے. لیکن باقی جو ممالک ہیں اس میں ابھی چین کی جو ذکر کیا رحیم اللہ صاحب نے بالکل صحیح ہے
کیونکہ ایگور کا مسئلہ ہے, IMU کا مسئلہ ہے, اور روس اور چین دونوں اسی طرح سوچ رہے ہیں. ایران کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کو داعش سے زیادہ کوئی بڑا دشمن نظر نہیں آتا, اور وہ اب پرانی دشمنی طالبان کے ساتھ اس کو ایک طرف رکھنے کے لیے تیار ہیں کہ a lesser enemy is a better friend than a greater enemy. یہی فلسفی انہوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے, اور اس سے ہمیں بریک کرنا چاہیے. ہمارے پاس اس کے انیشیٹو ہمارے پاس ہونا چاہیے, کیونکہ ایک حد تک دنیا جھوٹ کا سچ, لیکن دنیا کا یہ امپریشن ہے کہ اگر طالبان پہ کوئی اثر رسوخ استعمال کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے, اور پاکستان کہتا رہا ہے کہ ہمارا اثر بہت محدود ہے, لیکن اس محدود اثر کو استعمال کر کے اور اس کو اگر ری انفورس کروایا جائے روس, ایران اور چین سے, تو شاید کچھ نتائج نکلیں, اور ہمیں اس کو کرنا ضروری ہے. اچھا, اس میں شیخ صاحب ایک اور جو اہم چیز ہے, ایک فیکٹر میں چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر آپ تھوڑی سی اگر جو ہے نا اپنا نقطہ نظر دیں, کہ جو بات ہو رہی تھی کہ امریکہ کے اتنے ہزار فوجی آئیں گے, اچھا اس کے اندر ظاہر ہے واشنگٹن کی طرف سے یہ بھی تھی کہ نیٹو بھی کنٹریبیوٹ کرے. اب جو اس وقت صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, جو انٹرا نیٹو بھی اور دوسرا جو یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, اب اس میں آپ سمجھتے ہیں, اور جو آرٹیکل 5 کے حوالے سے بھی بہت بات ہو رہی ہے کلیکٹیو ڈیفنس, مجھے یقین ہے اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جوائنٹ فرنٹ جو ہے یہ اب آ سکتا ہے, یا بٹ دس از اوور؟ نو دیکھیے, یہ سب چیزیں ہیں جو کہ امریکہ اور یورپ کے درمیان ایک اختلاف کا باعث بنیں گی, لیکن جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے, وہ یورپین فیصلہ کر چکے تھے کہ جب نیٹو میں آئیں گے ٹرمپ صاحب, اور ٹرمپ صاحب بتائیں گے کہ میں اتنے فوج بھیج رہا ہوں, تو وہ کہیں گے کہ جیسا پہلا ریشو تھا ویسے ریشو پہ ہم چلیں گے. ابھی صرف آسٹریلیا نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہم 30 بندے اور ایڈ کریں گے تو ہماری فورس جو ہے وہ 300 ہو جائے گی, لیکن اس کے لیے وہ تیار ہیں. صرف یہ ہے کہ امریکہ میں میک ماسٹر نے اور میٹس نے ابھی تک اپنی پوری ریکمنڈیشن ٹرمپ تک نہیں پہنچائی ہے. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ نکلسن, میک ماسٹر, میٹس مل کے کہیں گے کہ ہم 3, میرے دماغ میں تو یہ ہے کہ 3 نہیں لیکن 5 ہم بھیجیں گے, کہ ہم کم از کم ہر بٹالین میں ہم ٹریننگ اور ایڈوائزری کیپیسٹی بھر سکیں, اور کم از کم اس کو جو ابھی صورتحال بگڑتی ہوئی ہے اس کو سٹیبلائز کریں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ کریں گے وہ چیز جس کی ضرورت ہے. شیخ صاحب, لیٹ می گو بیک ٹو, پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, لیٹ می گو بیک کوئکلی ٹو رحیم اللہ یوسفزئی صاحب. رحیم اللہ صاحب, بہت مختصر وقت رہ گیا میرے پاس, یہ بتائیے کہ یہ جو اسٹیبلائزیشن کا یہ جو منصوبہ ہے, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کارآمد ہوگا, اس کا یہ پاسبلٹی ہے کہ اسٹیبلائز کیا جا سکے؟ اگر ہم پرانی تاریخ کو دیکھیں تو اس کے حوالے سے تو نظر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ ممکن نہ ہو, ایک بات. اور دوسرا, کوئکلی مجھے یہ بتائیں کہ جو افغانستان کو چلانے کا خرچہ ہے, جس میں سیکورٹی فورسز بھی ہیں, جس میں افغان میڈیا بھی ہے, جس میں افغان حکومت بھی ہے, کتنے عرصے تک آپ کا خیال ہے دنیا اس میں پیسے ڈالتی رہے گی؟ جی بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صدر ٹرمپ نے بالآخر یہ فیصلہ کر لیا, اور یہ فیصلہ متوقع ہے کہ وہ مزید کچھ فوجیں افغانستان بھجوائیں گے اور نیٹو کے اتحادی بھی ان کا ساتھ دیں گے, تو یہ ایک علامتی قسم کا اقدام ہوگا, یہ سمبولک ہے. یعنی ان کو بھی پتہ ہے کہ 5,000, 8,000, 10,000 فوجوں کو لے کر وہ کوئی اتنا بڑا وہاں پہ کام نہیں کر سکتے. طالبان کے مومنٹم کو روکنا ہے ان گرمیوں میں, یہ مقصد ہے. مومنٹم کو میرے خیال میں وہ نہیں روک سکتے. البتہ جو بڑے شہر ہیں طالبان ان کے اوپر شاید قبضہ نہیں کر سکیں گے, اور ویسے بھی طالبان پرائیویٹلی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی شہر کے اوپر قبضہ کریں اور شہر کا نظام چلائیں.